شیخ ہمارے درمیان بڑے ہی اچھے انداز میں لوگوں کے درمیان جو ایک ڈاؤٹ رہتا ہے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر رہے تھے. اور وہ ڈاؤٹ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم چونکہ اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف حدیث کو ماننے والا، کیونکہ اہل الحدیث یعنی حدیث والا، یہ لوگ صرف کیا کرتا ہے، صرف حدیث کو مانتا ہے اور قرآن کو نہیں مانتا. تو اسی ڈاؤٹ کو شیخ کلیئر کر رہے تھے کہ اہل الحدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ صرف حدیث کو ماننے والا. اہل الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو ماننے والا. اہل الحدیث میں سب سے پہلے قرآن آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے کیا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. یہ سب سے بہترین حدیث کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. تو قرآن جو ہے یہ پہلی حدیث ہے. یہ پہلے نمبر پہ حدیث میں، حدیث کی تشریح میں پہلے نمبر پہ کون سی چیز آئے گی؟ اللہ کی کتاب. یعنی پہلے نمبر پہ قرآن ہے، دوسرے نمبر پہ حدیث. تو صرف یہ کہنا کہ اہل الحدیث کا مطلب کہ صرف حدیث کو ماننے والا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اہل الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث کو ماننے والا. کیونکہ حدیث قرآن کو بھی کہا جاتا ہے اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. تو اسی چیز کو شیخ ہمارے درمیان کلیئر کر رہے تھے کہ اہل الحدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن حدیث کو ماننے والا. اسی لیے ہم اپنا ایک نام بیان کرتے ہیں سلف، سلفی، کہ ہم صرف قرآن کو نہیں مانتے بلکہ کیا کہتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جو مرویات ہیں، صحابہ کرام کی جو آثار ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی ہم لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. خیر، اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے. میں شیخ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم و عمل میں برکت دے. اللہ رب العالمین شیخ کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے اور شیخ کی عمر میں مزید برکت دیں، تاکہ شیخ ہمارے درمیان اسی طریقے سے تشریف لاتے رہے اور ہم شیخ سے مستفید ہوتے رہے. آمین. اس کے بعد میں اپنے بڑے ہی معدبانہ انداز میں فضیلت الشیخ عبید الرحمن صابری صاحب حفظہ اللہ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ شیخ آپ ہمارے درمیان تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں ہم سامعین کے سامنے اپنے عنوان کی وضاحت کریں. شیخ کا عنوان ہے اللہ کے عرش کا بیان. شیخ کو میں وقت کے بارے میں بتا دوں کہ شیخ 8:25 پر اذان ہوگی اور وقت کی رعایت کریں اور 25 تک اپنے خطاب کو ختم کریں. پھر کیا کہتے ہیں 8:30 بجے اذان ہوگی، انشاءاللہ 5 منٹ بعد زبان ہوگی. السلام علیکم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا الكتاب والحكمة يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، الایمان باللہ میں دوسرا نمبر آتا ہے عرش الرحمن کا، اللہ رب العالمین کے عرش کا. الرحمن وعلی العرش استوى. رحمان عرش پر مستوی ہے. اب اسی آیت کریمہ پر جناب محمد رسول اللہ سے وارد جو احادیث ہیں اور جو آثار صحابہ ہیں، اسے امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس میں ساری حدیثیں جمع کر دی، کتاب العرش. اس کی شرح میں امام البانی رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے العلو لعلی الغفار. امام ذہبی، امام البانی اور
دیگر ائمہ نے اس پر بڑے شرح و بسط کے ساتھ میں کلام کیا ہے۔ تو آئیے رحمات کے عرش کو ہم جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے متعلقات میں اللہ کا جو عرش ہے اس کے ذریعے اللہ کی عظمت کو سمجھیں۔ پہلے ہم نے اللہ کے حجاب کی بات کی تھی، ان للہ حجب، اللہ کے بہت سارے حجابات ہیں، ظاہری حجابات بھی ہیں، باطنی حجابات بھی ہیں۔ اور اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کتاب اللہ کے اندر استوائے عرش کے بارے میں کئی مرتبہ اللہ نے آیات بیان فرمائی ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا۔ بارہا آپ کتاب اللہ کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اس کے درمیان کی مخلوقات کو بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اور یہ ساری آیات بار بار ہم کو رہنمائی کرتی ہے کہ ہم عرش کے بارے میں جانیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا عرش کیسا ہے۔ تو کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عرش کے 8 معنی بیان کیے گئے، 8 معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی ارکان الشیء، کسی چیز کے کناروں کو عرش کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کے کناروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرش کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں فرمایا یہتز بزلزلۃ الارض عرشائها، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین زمین کو جب زلزلے میں مبتلا فرمائے گا تو اس کے جو کنارے ہیں وہ بھی متزلزل ہو جائیں گے، حرکت میں آ جائیں گے۔ تو ارکان شیء کو بھی، کسی چیز کے ارکان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عرش کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے زمین کے ارکان کے لیے اور زمین کے کناروں کے لیے عرش کا کلمہ استعمال فرمایا ہے۔ اور یہ جو روایت ہے مستدرک حاکم کی ہے، اور یہ روایت بتاتی ہے کہ زمین گول نہیں ہے، کیونکہ گول چیز کے کنارے نہیں ہوتے، گول چیز کے کنارے نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے کناروں کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر زمین کے جوانب کا ذکر وارد ہوا ہے، اقطار کا ذکر وارد ہوا ہے، قطبوں کا ذکر وارد ہوا ہے۔ تو یہ سارے کلمات اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین کیا ہے؟ گول نہیں ہے۔ اس پہ مستقل بات کریں گے، دونوں طرح کی دلیلیں ہیں زمین کے گول ہونے کی، جو لوگوں نے دلیلیں دی ہیں، استدلال کیا ہے، کیا آیا ان کا استدلال درست ہے نہیں ہے، یا اسی طرح زمین کے فلیٹ ہونے کی کون کون سی دلیلیں ہیں اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ لیکن خلاصہ آپ دیکھیں انشاءاللہ مزید کو آئندہ آئے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے عرش جو ہے یہ کسی چیز کے کناروں کو کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے، جیسے اللہ کے نبی زمین کے کناروں کے لیے عرش کا کلمہ استعمال فرمایا۔ دوسری چیز سقف البیت، گھر کی چھت کو بھی عرش کہا جاتا ہے، گھر کی چھت کو بھی عرش کہا جاتا ہے۔ حدیث ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے اندر ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہوئے تو پہلا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے ٹھہراتے ہیں اور خود اوپر ٹھہرتے ہیں، اوپر والی چھت پہ رہتے ہیں۔ تو اتفاق سے جس پانی کا گھڑا جس سے ابو ایوب انصاری پانی پیتے تھے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پانی چھت کے اوپر بکھر جاتا ہے۔ اب اس بکھرے ہوئے پانی کو خشک کرنے کے لیے ابو ایوب انصاری اپنا پورا بستر بچھا دیتے ہیں، اور بستر بچھانے کے بعد میں پوری رات جاگتے ہوئے گزارتے ہیں کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی تو نہیں گرے گا۔ اور پھر دوسرے دن صبح نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اريد ان تسكن على عرش البيت، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ آپ عرش بیت کے اوپر رہیں، گھر کے
عرش پر رہے یعنی چھت پہ رہے. تو سقف البیت کے لیے بھی حدیث میں عرش کا کلمہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح حدیث کے اندر جو قبۃ الصخرہ ہے اس کے لیے بھی عرش کا کلمہ استعمال کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے قبۃ الصخرہ کو روئے زمین پر نازل فرمایا تو فرمایا انت عرشی علی ارضی کہ تو میرا عرش ہے زمین کے اوپر. اور یہ روایت بھی حسن درجے کی ہے. تو عرش سے مراد پتھر ہے. عرش کا کلمہ پتھر کے لیے بھی بولا جاتا ہے. عرش کا کلمہ پتھر کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اسی طرح عرش کا کلمہ نجوم کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ستاروں کے لیے, کواکب کے لیے اور سیاروں کے لیے عرش کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نجوم کے بارے میں فرمایا النجوم عرش السماوی کہ نجوم جو ہے وہ آسمان کا عرش ہے, آسمانی دنیا کا عرش ہے. اسی طرح قلب کے لیے بھی استعمال کیا گیا. امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے کتاب الروح کے اندر نقل کیا ہے القلب عرش الرحمن. تو عرش سے مراد قلب بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش میں کون سا معنی مراد ہے؟ اب اتنے معنی میں نے آپ کو بتا دیا. اسی لیے کہتے ہیں عربی زبان کو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کلمے کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو دلیلوں کی روشنی میں سمجھا جائے گا. آپ اپنے فہم اور اپنی فکر سے جو سمجھ رہے ہیں استدلال اگر آپ کا درست نہیں ہے تو یہ آپ کو گمراہ بھی کر سکتی ہے. کتاب اللہ کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے سنا ہے القرآن ذو حدین قرآن دو دھاری تلوار ہے. اگر تمہیں قتل نہیں کرے گا تو سامنے والے کو قتل کرے گا, اگر سامنے والے کو قتل نہیں کرے گا تو تمہیں قتل کر دے گا. اگر تمہارا استدلال درست ہوگا تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور اگر تمہارا استدلال درست نہیں ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو سوال یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوى میں کون سا عرش مراد ہے؟ تو اس عرش کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ سَرِيرَ الْمَلِكِ اللہ رب العالمین نے اس سے مراد بادشاہ کا تخت لیا ہے. الرحمن علی العرش استوى رحمان کا جو عرش ہے اس سے مراد کیا ہے؟ بادشاہ کا تخت ہے. أَلَا لِكُلِّ مَلِكٍ سَرِيرًا وَعَرْشًا وَإِنَّ لِلرَّحْمَنِ سَرِيرًا کہ لوگوں ہر بادشاہ کا سریر ہوتا ہے, اس کا تخت ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کا بھی تخت ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے. یدل علی وحدانیتہ جو اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے. اب اللہ نے کئی چیزوں کو اپنی وحدانیت کی دلیل بنایا ہے جیسے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اکیلا ہے اور اس کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں. فرشتوں کو اللہ نے گواہ بنایا. توحید کے اوپر قیامت کے دن بہت سارے گواہ پیش کیے جائیں گے. بہت سارے کافر انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو تو نہیں معلوم تھا کہ تو اکیلا ہے, انکار کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ اپنی توحید کی گواہی دلانے کے لیے کچھ مخلوقات کو پیش کرے گا جس میں سب سے پہلے اللہ کی گواہی ہے, دوسرے نمبر پر اللہ کے فرشتوں کی گواہی ہے اور پھر اولو العلم کی گواہی ہے, اہل علم کی گواہی ہے, کتاب و سنت کا علم رکھنے والوں کی گواہی ہے جو اللہ کی توحید کی گواہی دیں گے. اور بعض حدیث میں ہے کہ انہی گواہوں میں سے ایک گواہ اللہ کا عرش بھی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا نہیں کیا گیا. اللہ کا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے بغیر عدل کے نہیں ہے. اللہ رب العالمین کیا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کو عرش کی حاجت ہے؟ کیا اللہ کو عرش کی حاجت ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اللہ کا عرش اللہ کو گھیر لیتا ہے؟ یہ سب سوالات ہے نہیں ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھیں شریعت کا اصول اور ضابطہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا ہے لا یستوی عرش اللہ بالرحمن کہ اللہ کا عرش رحمان کو گھیرا ہوا نہیں ہے, احاطہ کیے ہوئے نہیں ہے. جو آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کا عرش اللہ کا احاطہ کیے ہوئے ہے فقط کفر, وہ آدمی کافر
کا احاطہ نہیں کر سکتا. وَإِنَّ اللَّهَ قَيِّمُ الْعَرْشِ, اللہ رب العالمین عرش کو تھامنے والا ہے. اللہ رب العالمین عرش کو تھامے ہوئے, اللہ کو عرش کی حاجت نہیں ہے. لیکن پھر اللہ نے عرش کو بنایا کیوں؟ اس کی وجہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ نے اس لیے بنایا اپنی توحید کی گواہی دینے کے لیے. اپنی مخلوقات میں عظیم وہ مخلوق جو اللہ کی وحدانیت کی ہمیشہ گواہی دیتی رہے. چنانچہ آپ سنن بیہقی کی وہ روایت پڑھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جعل اللہ العرش من یاقوتۃ حمراء, اللہ رب العالمین نے لال رنگ کے موتی سے عرش کو پیدا فرمایا. اور یہ جو عرش کو بنایا اس کے اندر دوسری چیز بعض حدیث میں ہے وجعل مع الیاقوت نورا, اللہ رب العالمین نے ایک نور بھی یاقوت کے ساتھ میں جوڑ دیا جس سے اللہ نے اپنا عرش بنایا. اور میں آپ کو بتاؤں کئی ایسی نورانی مخلوقات ہیں جو انسان جو الگ الگ طرح کے نور ہیں مخلوقات ہیں, جیسے اللہ کے عرش کا نور, اللہ کی کرسی کا نور, اللہ کے قلم کا نور, اللہ کے لوح محفوظ کا نور, ہے نا. یہ سارے نور مخلوقات ہیں. اللہ کے فرشتوں کا نور, یہ سارے نور جو ہیں وہ مخلوقات ہیں. تو جس نور سے اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا وہ اللہ رب العالمین کا نور نہیں ہے بلکہ ایک مخلوق ہے اللہ کی. اس مخلوق سے اللہ رب العالمین نے عرش کو پیدا فرمایا. اب یہ پیدا فرمانے کے بعد میں کیا ہوا یہ بھی دیکھیں حدیث بیان فسأل اللہ, اللہ رب العالمین فسأل اللہ عن وحدانیتی, اللہ رب العالمین نے عرش سے اپنی وحدانیت کے بارے میں پوچھا. قال من ربک یا عرش, اے عرش مجھے بتاؤ تمہارا رب کون ہے. اے عرش مجھے بتاؤ تمہارا رب کون ہے. عرش نے کہا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اور عرش یہ گواہی دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث پڑھی ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے فجعل العرش يسبح اللہ عز وجل حتى يسمع اہل السماء عقیدہ, کہ اہل آسمان جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے عرش کی تسبیح کو سنتے ہیں اور وہ برابر اس وقت سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. جن انبیاء کو اللہ کے عرش کی عتیق سنائی گئی, اللہ کے عرش کی تسبیح سنائی گئی, اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت حزقیل علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے عرش کی تسبیح کو سنا. اور دیکھیں تو سب سے پہلے عرش کو پیدا کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی گواہی دی. اور میں آپ کو یہ اصول بتاؤں گا کہ جتنی مخلوقات ہے پیدا کرنے کے بعد میں سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید کی گواہی دی. عہد الست کے بارے میں جو حدیث ائمہ نے جمع فرمائی ہے اس میں جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا سب سے پہلا اقرار یہی کرنا, حضرت جبریل کو پیدا کیا سب سے پہلے یہی پوچھا من رب. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قلم پیدا فرمایا کہا من رب, اللہ نے لوح محفوظ پیدا فرمائی کہا من رب. اور اس کے علاوہ جنت پیدا فرمائی جنت سے پوچھا من رب, جہنم پیدا فرمائی جہنم سے پوچھا من رب. یہ ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دینے کے لیے پیدا کی گئی ہے. یہاں تک کہ انسانوں کو پیدا فرمایا تو انسانوں سے بھی پہلا سوال اللہ نے یہ کیا من رب, تمہارا رب کون. اور جو آدمی اللہ کی ربوبیت کو نہیں جان رہا ہے وہ یقین مانے پوری کائنات کے بنائے جانے کے مقصد کو نہیں جان رہا ہے, وہ غافل ترین انسان ہے, وہ جانوروں سے بھی نیچے والی زندگی جی رہا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان اللہ, آسمانوں کو زمینوں کو ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو تمام امور کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ لوگ اللہ کو جان لے, اللہ کی ربوبیت کو پہچان لے. اور جو آدمی اس مقصد میں نہیں لگا ہوا ہے یقین مانے وہ آدمی زندگی جانوروں سے بھی نیچے گزار رہا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمام مخلوقات یعرف ربہ و یعرف موتہ, اپنے رب اور اپنی موت کو پہچانتی ہے, لیکن یہ انسان ایسا ہے جو اپنے رب کو نہیں جانتا ہے. سب معلوم ہے اس کو, کائنات کے سارے امور معلوم ہے, لیکن اگر کچھ نہیں معلوم ہے اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں معلوم. تو ربوبیت کے بارے میں جاننا, اللہ کی الوہیت کو جاننا, یہ ہمارے اور
دیتا ہے اور سب کی گواہیاں اللہ لکھ رہا ہے. اسی لیے کتاب اللہ میں بار بار آپ دیکھیں گے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اے اللہ ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے. یقین مانے آپ پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی نگاہ میں گواہ شمار نہیں کیا ہے، آپ کے بارے میں شاہدین میں سے نہیں لکھا ہے، تو آپ کا یہ گواہی دینا بیکار ہو جائے گا. ماننے سے آپ کو اللہ دین سے نکال دے گا. اسی لیے جتنے حواری نبیوں کے حواری گزرے ان کی دعا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اے اللہ تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے، توحید کی گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے. اور اللہ نے یہ سب سے ہر ایک کی گواہی لی اور دوسروں کو اس کی توحید پر گواہ بنایا. الحمدللہ عرش کی گواہی کو اللہ رب العالمین نے پانی کے سامنے پیش کیا. اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مرفوع سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عرش کو قبے کی مانند بنایا. جعل اللہ العرش مثل القبہ، جیسے قبہ ہوتا ہے گنبد کی جو شکل ہے، اللہ رب العالمین نے عرش کو ایسے بنایا. اور اس عرش کے اللہ نے پائے بنائے، 8 پائے ہیں اور پیر ہے اس کے، اور 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کے عرش کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے؟ 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. اور اللہ کا عرش پوری کائنات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یعرف قدر العرش الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ عرش کی بڑائی کو کوئی نہیں جانتا ہے. کتنا بڑا ہے اللہ کا عرش، پوری کائنات، اللہ کی کرسی، اللہ کے حجابات، اور اس کے علاوہ عرش کے نیچے کے جو حجابات ہیں وہ سارے کے سارے اور دیگر بڑی بڑی مخلوقات سب اللہ کے عرش کے نیچے ہے. اللہ کا عرش ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی کرسی ہے اس کے نیچے، اور اللہ کی کرسی کے نیچے آسمان ہے، زمین ہے، اور اس آسمان اور زمین کو اللہ کا ہیکل کھیلے ہوئے. ابھی بہت ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا عرش قبے کی مانند ہے اور ساری کائنات اس عرش کے نیچے. کتنا عظیم ہے اللہ کا عرش، کتنا عظیم ہے اللہ کا عرش. اسی لیے اللہ نے عرش کو اپنی وحدانیت کی گواہی بنایا. اتنا عظیم عرش والا رب، اور اس عرش کی کئی صفتیں کتاب اللہ میں اللہ نے بیان فرمائی. رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے. رب العرش الکریم، کریم عرش کا رب ہے. اسی طرح رب العرش المجید، بزرگی والے عرش کا رب ہے اللہ رب العالمین. اور 3 صفتیں خاص طور پہ کتاب اللہ میں 12 ذکر کی گئی، الکریم، العظیم، المجید. یہ سب عرش کی صفت ہے. عرش کی صفت ہے عظیم، کریم. کریم اس لیے کہا گیا کیونکہ سارا کرم اللہ رب العالمین کا اسی عرش کے نیچے ہے. جب بندہ کسی کے اوپر نوازش کرتا ہے، کرم کرتا ہے، کسی کو کچھ نوازتا ہے، کسی کو دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے اوپر احسان کیا، اور اس احسان کے جواب میں اس نے کہا ما اکرمت علیہ، کتنا احسان تو نے میرے اوپر کیا ہے، اور اللہ کا میرے اوپر کتنا احسان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے بنو آدم نے یا تمام بنو آدم جو اپنے اوپر ایک دوسرے کے اوپر کرم کرتے ہیں، یہ سب کرم نہیں ہے. کرم تو ہمارے عرش کے نیچے ہوگا. جب ہم اپنی قریبی دکھائیں گے تب تم کو پتا چلے گا کہ کرم کس کو کہتے ہیں، کریم کس کو کہتے ہیں، نوازش کس کو کہتے ہیں. اللہ کے عرش کی یہ 3 صفتیں کتاب اللہ کے اندر بار بار ذکر کی گئی ہیں. بہت مجید ہے، بہت بزرگی والا ہے اللہ کا عرش. اس کے جیسا عرش کسی بادشاہ کے پاس میں نہیں ہے، اور اتنا عظیم ہے کہ اتنا عظیم عرش کسی بادشاہ کا نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کے عرش کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. اللہ کی یہ ساری صفتیں اس لیے بزرگوں دوستوں تاکہ ہم کیا کریں، اللہ کی صفتوں کو اپنائیں. اللہ نے ساری کائنات کو ایک درس دیا کہ لوگوں تمہارے غضب کے اوپر تمہارا رحم غالب ہونا چاہیے. جس آدمی کی زندگی میں غصہ زیادہ ہے، یقین مانو آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صرف اس کے غصے کی وجہ سے قیامت کے دن
قیامت کے دن اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے لایا جائے گا. میدان حشر کے اندر اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے لایا جائے گا. اور قیامت کی بیڑیاں آپ کو معلوم کیسے لیں؟ صرف اس کے غصے کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غصہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. جو راحم لوگ ہیں، رحم کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے اوپر واجب ہے ان کے اوپر رحم کرنا. اسی لیے اپنی زندگی سے غصے کو ختم کرو. غصے کو ختم کرو بزرگوں. اور غصہ وہیں پہ کیجیے جہاں اللہ کے حدود اور اللہ کے محارم کو توڑا جا رہا. باقی دیگر مقامات پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کی زندگی میں آپ کا رحم آپ کے غصے کے اوپر غالب ہونا چاہیے. تو اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے. سوچو آپ پوری کائنات جب عرش کو دیکھیں گی تو سب سے پہلے اسے یہی نظر آئے گا ان رحمتی سبقت غضبی. اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا اللہ رب العالمین. اللہ کے نبی کہتے ہیں کتب اللہ ثلاثۃ کتب. اللہ نے 3 کتابیں لکھی ہیں. 3 کتابیں لکھی ہے. ایک کتاب اللہ رب العالمین نے لکھی جس کے پہلے صفحے پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے ان رحمتی سبقت غضبی. میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. وجعل هذا الكتاب فوق عرشه. اللہ نے اس کتاب کو اپنے عرش کے اوپر رکھا ہوا ہے. ثم كتب کتابا. پھر ایک کتاب لکھی. اس کتاب کو اپنے عرش کے نیچے رکھا اور اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے پہلے صفحے پر ان رحمتی سبقت غضبی. میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. پھر ایک اور کتاب لکھی. اللہ نے اس کو عرش کے سامنے رکھا اور اس کے اوپر بھی لکھ دیا ان رحمتی سبقت غضبی. وہ ایک چاروں جہتوں کے اندر اگر اللہ کوئی درس ہم کو آپ کو دے رہا ہے رحمت کا درس دے رہا ہے. کس کا درس دے رہا ہے؟ رحمان دنیا و رحیمہا. اللہ دنیا اور آخرت کا رحم کرنے والا ہے. آپ کو اور ہم کو سب سے زیادہ رحم سیکھنے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ رشتہ داروں کے اوپر رحم ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے رشتے کو ہم نے رحم سے پیدا فرمایا. وما ہوا الرحم. رحم کیا ہے؟ رشتہ. عربی زبان کے اندر رشتے کو رحم کہتے ہیں. اگر رشتے میں رحم نہ پایا جائے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. رشتے میں رحم ہونا چاہیے. آج ہماری زندگی کا سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رشتے کے اندر جو ہے کھٹاس سے مٹاس نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر تلخیاں، ہماری زندگیوں کے اندر غصہ غالب ہے. رشتہ داروں کے ساتھ میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کے حدیث سے لوگوں نے اصول اور ضابطہ نکالا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رشتے کے اندر اصل تفاہم ہے. ظلم برداشت کر لینا ہے. آپ اپنے آپ میں جھیلو لیکن آپ ظاہر مت کرو. کسی اور سے امید مت رکھو. سامنے والے سے آپ رحم کی امید مت رکھو لیکن رحم کرو. سامنے والے سے آپ رشتہ نبھانے کی توقع مت رکھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں لیس الواصل بالمکافئ. وہ آدمی جو بدلے کو بدلہ دے رہا ہے وہ آدمی رشتہ نہیں جوڑ رہا ہے. وہ میرے گھر پہ آئے گا تو میں جاؤں گا, میری شادی میں آئے گا تو میں شادی میں جاؤں گا. وہ اگر میرے جنازے میں شریک ہوگا, میرے گھر کے جنازے میں شریک ہوگا, میں اپنے گھر کے جنازے میں شریک ہوگا. آج ایسی کسی ترتیب سے زندگی چل رہی. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ واصل نہیں ہے, یہ مکافئ ہے, یہ بدلہ دینے والا آدمی ہے, یہ رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے. تو بزرگ اور دوستو اللہ رب العالمین نے 4 مقامات پہ ان رحمتی سبقت غضبی لکھا. اور اس میں سے اللہ کے عرش کے اوپر جو کتاب ہے, اس کتاب کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں پوری کائنات میں اللہ نے جو علم تقسیم کیا ہے وہ اس کتاب کی ایک سطر بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لوگوں اللہ نے تم کو بہت تھوڑا علم دیا ہے. کتنا دیا؟ بہت تھوڑا. اللہ کے عرش کے اوپر رکھی ہوئی کتاب کی ایک سطر نہیں ہے پوری کائنات کے اندر جو علوم ہے. یہ نہیں کتنے علوم, علم کیمیا, علم فزیاء, علم فلک, علم منطق اور دیگر علوم, ہزاروں علوم ہیں دنیا کے اور اس کے ماہرین ہیں. کتنے علوم تو ایسے ہیں جو زبان کے ذریعے بیان نہیں کیے جا سکتے, لیکن تجربات سے چلتے ہیں. اور بھی بہت سارے علوم ہیں اور یہ سارے کے سارے علوم الحمدللہ اللہ کی کتاب کی ایک سطر بھی نہیں. تو اللہ رب العالمین کے عرش کے اوپر بھی کتاب ہے, نیچے بھی کتاب ہے, سامنے بھی کتاب ہے اور ایک سامنے لوح محفوظ بھی ہے. سامنے کیا ہے؟ لوح محفوظ بھی ہے. اور الحمدللہ ان سب میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو رحم کا درس دیا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حاملین عرش جو ہیں وہ عرش کو اٹھانے کا جب اللہ نے ان کو حکم دیا, کتنے بڑے بڑے حاملین عرش. اللہ کے نبی جب عرش کا حاملین عرش کا بیان کرتے تھے تو اتنا غصے میں آ جاتے تھے.
صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کوئی اللہ کے نبی ہمارے اوپر کود پڑیں گے، کیا کریں گے، ہمارے اوپر کود پڑیں، کیونکہ اللہ کے عرش سے دنیا کی یہ جو بادشاہ بنے بیٹھے لوگ ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ قیامت کے دن بہت ساری عجیب غریب قسم کی گواہیاں ہوگی، اس میں عرش کی گواہی بھی توحید کے خلاف، توحید کے جو خلاف چلنے والے لوگ ہیں ان کو عرش بھی پکڑے، وہ آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو حاملین عرش کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کے فرشتے ہیں حملۃ العرش، اور ان کو حکم دیا کہ تم اللہ کے عرش کو اٹھاؤ، ہم نے تم کو اتنا طاقتور بنایا ہے، بہت طاقتور بنایا ہے، لیکن ہمارے عرش کو اٹھا کے بتاؤ۔ اٹھانے کی کوشش کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں فَضَبُّهُ، وہ کمزور پڑنے لگے، اللہ رب العالمین نے کہو لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ کہو، تمہارے اندر طاقت ہے۔ الحمدللہ یہ لا حول ولا قوة الا باللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے کی طاقت فرشتوں کو دیتا ہے۔ ایسا مسئلہ تمہاری زندگی میں آ جائے، کتنا بڑا بوجھ کیوں نہ ہو، آپ کو اگر اس بوجھ کو اٹھانا ہے، سب سے پہلے آپ کو لا حول ولا قوة الا باللہ کی یاد آنی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جیسے ڈاکٹری کا مسئلہ ہے، فوراً فلاں ڈاکٹر کی یاد آ رہی، تو آپ نے اللہ کی قسم لا حول ولا قوة الا باللہ کا پتہ نہیں کیا ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ لا حول ولا قوة الا باللہ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ جن امور پر فرشتے اتارتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے میں فرشتہ اترتا ہے، ویسے ہی لا حول ولا قوة الا باللہ بندہ کہتا ہے، اللہ فوراً ایک فرشتہ اس کی مدد کے لیے اتارتا ہے۔ ابھی اگر آپ کو ڈاکٹر کا مسئلہ ہے، فوراً اگر کسی بھائی کی یاد آ رہی، اللہ کی یاد نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی توحید کو سمجھا نہیں زندگی کے اندر۔ سب سے پہلے آپ کو لا حول ولا قوة الا باللہ کی یاد آنی چاہیے، قبل اس کے کہ کسی ڈاکٹر کی، کسی اور بات کی یاد آئے آپ کو، سب سے پہلے اللہ کی یاد آنی چاہیے، کیونکہ ساری قوتوں کے مابرا اللہ رب کریم کی قوت ہے نہیں ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کسی امور میں مشورہ کرنا ہے، لوگوں کو سب سے پہلے اپنے مجلس شورا کی یاد آتی، لیکن اللہ سے استخارے کی یاد نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پیچھے کر دیے نا، آپ کے ہمارے دوست یہاں آگے ہے، اللہ رب العالمین پیچھے ہے، اس کی طاقت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کا عرش یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی مسئلے کو حل کرنا ہے، کسی بڑے مسئلے کو اٹھانا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ انشاءاللہ العزیز، جیسے اللہ کے فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھانے گئے، ویسے آپ بھی زندگی کے بڑے بڑے مسائل کو اٹھائیں گے، لیکن لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جب حضرت علی بن ابی طالب خیبر کا قلعہ اٹھانے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے علی کو کہا علی لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھنا مت بھولنا۔ حضرت علی بن ابی طالب لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ایک اور صحابی رسول، چھوٹے سے صحابی ہے، بزرگ اور دوستو، دو مرتبہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ ایک سرنگ سے جس میں سے قلعے کے اندر پانی جاتا تھا، صحابہ کو بھیجنا تھا، حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص کو قلعے کے اندر بھیجا، کہا لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ دوسرے وہ صحابی رسول جو انتہائی چھوٹے تھے، بیماری کی حالت میں تھے، ان کو جب لوگوں نے ڈھال کے اوپر اٹھا کر کے پھینکا، ان کی زبان پہ بھی لا حول ولا قوة الا باللہ جاری تھا۔ سب سے مقابلہ کر کے انہوں نے دروازے کھول دیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے عرش کو تک اٹھانے کی طاقت اور قوت ملتی ہے کس کو؟ انسان یا اللہ کے فرشتوں، کس کے ذریعے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اختیار کریں گے اپنی زندگی میں، آپ کی زبانوں پہ ہونا چاہیے اللہ کی مدد، اللہ کا فرشتہ آپ کے ساتھ میں چلتا ہے۔ جنت کا دروازہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، جو آدمی اس کو کثرت سے پڑھے گا اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ یہاں تک کہ بعض حدیث میں ہے اس دروازے کے اوپر اللہ نے لکھا ہوا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ ہم کو اس کلمے کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے اللہ کا جو عرش ہے، اس عرش سے اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی۔ چنانچہ اللہ نے اس کے نور سے قلم پیدا فرمایا، اس کے نور سے لوح محفوظ پیدا فرمائی، اس کے نور سے اللہ نے کرسی پیدا فرمائی، اس کے نور سے اللہ نے شمس و قمر پیدا فرمائے، اس کے نور سے اللہ رب العالمین نے نجوم اور کواکب کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ نجوم اور کواکب کو پیدا فرمایا۔ اب یعنی یہ جو مخلوقات میں نے ذکر کی اس کا ایک حصہ
عرش کا نور بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں. اس کے وقت میں آپ کو بتاؤں گا اور کون کون سی چیزیں ہیں. جیسے قلم کے پیدا کرنے میں نور کے ساتھ اور کون سی چیز ہے, کتاب اللہ یعنی لوح محفوظ کے پیدا کرنے میں نور کے ساتھ میں اور کون سی چیز ہے, جیسے عرش کے ساتھ میں نور ہے اور کیا ہے, الدر الاحمر ہے نا. الحمدللہ. تو اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے نور سے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. الحمدللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حاملین عرش ہے وہ اپنی نگاہیں عرش کی جانب نہیں اٹھاتے. کس لیے؟ کیونکہ شعاع نور کو برداشت کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہے. شعاع نور جو اللہ کے عرش کا جو نور ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے, خطرناک ہے, بہت شدید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تھی تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ میری آنکھوں کو, میرے بدن کو, میرے قلب کو نہ تھامتا میں وہیں گر کر کے مر جاتا. اس میں سے اللہ کے عرش کے نور کو دیکھنا بھی ہے اور پھر اللہ کے حجابات بھی ہیں. اسی طرح جو اللہ کا پانی ہے جس پر اللہ نے اپنا عرش بنایا ہے اس کو دیکھنا بھی ہے. تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے بہت عظیم بنائی ہیں. اس میں اللہ رب العالمین کا عرش ہے اور اس عرش کے اوپر بھی حجابات ہے, اس عرش کے نیچے بھی حجابات ہے. نیچے کے حجابات کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی کرسی کے تھامنے والے فرشتوں کو امان حاصل ہے اور اللہ کے عرش کے اوپر حجابات ہے اور ہم کو نہیں معلوم اللہ رب العالمین عرش کے اوپر کیسے مستوی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں ایک عورت, ایک خامدیہ قبیلے کی ایک عورت آئی, کہنے لگی کیف استوى اللہ علی عرشہ, اللہ اپنے عرش کے اوپر کیسے مستوی ہے؟ آپ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال معلوم بدعۃ. یہ سوال کرنا بدعت ہے. اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے اس پہ ایمان رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے عرش کے اوپر حجابات ہیں. کتنے حجاب عظمت, کتنے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو اللہ کے عرش کے اوپر بھی حجابات ہیں, اللہ کے عرش کے نیچے بھی حجابات ہیں اور اللہ رب العالمین کے عرش کی وجہ سے ساتویں آسمان کو, تمام آسمانوں کا سردار اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَيِّدُ السَّمَاوَاتِ السَّمَاءُ السَّابِعَةُ, ساتواں آسمان یہ تمام آسمانوں کا سردار ہے لِعَرْشِ اللَّهِ, اللہ کے عرش کی وجہ سے. اللہ کے عرش کی وجہ سے ساتویں آسمان کو سید کا یعنی وہ دیا گیا, سردار ہے, تمام آسمانوں کا سردار ہے اور تمام آسمانوں میں سب سے بڑا آسمان ہے. سب سے بڑا آسمان کون سا؟ ساتواں آسمان. الحمدللہ. اور اس پر سب سے زیادہ فرشتے ہیں. کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کتنے اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کا طواف کر رہے ہیں, جو انہوں نے شروع کیا اب تک ختم ہی نہیں ہوا, کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے. اور طواف ان کا جاری ہے قیامت تک, یہ طواف ختم نہیں ہوگا. الحمدللہ. سوچو اب کتنا بڑا ہے اللہ کا عرش. اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں. کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں یعبدون اللہ بانواع العبادات, کئی طرح کی عبادتیں اللہ کے فرشتے انجام دیتے ہیں جو اللہ نے ان کے علاوہ کسی کو سکھائی بھی نہیں. تو ہم اور آپ جو عبادتیں کر رہے ہیں اس پہ فخر مت کیجیے کہ آپ نے بہت اچھی عبادتیں کر لی. آپ کو وہ عبادتیں پتا بھی نہیں ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے, اللہ کے عرش کے ارد گرد اللہ کے فرشتے عبادت کر رہے ہیں. کس طرح کی عبادتیں ہو رہی ہیں اور کیسے انواع و اقسام کے طریقوں سے, کلمات سے اللہ کی حمد و ثنا لوگ بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کسی کو بتایا نہیں. تو اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے بہت عظیم ہے. یہ اس کی کچھ صفتیں حدیث کے اندر واردی ہوئی ہیں. اب اللہ کا عرش ہلتا بھی ہے, کئی وجوہات کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا عرش ہلتا ہے. یہ دیکھو میں یہ بات بتاؤں گا, باب اہتزاز العرش بالاسباب, اللہ کے عرش کے ہلنے کا بیان. کتاب العرش کی کہیں ایک باب ہے کہ اللہ کا عرش ہلتا ہے, کئی وجوہات کی بنیاد پر ہلتا ہے, کئی لوگوں کے لیے باب ملا ہے. اس میں سے اس وقت اللہ کا عرش ہلا ہے حینما یلقا ابراہیم فی النار, سب سے پہلے اس وقت اللہ کا عرش ہلا جبکہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. تب ابراہیم اللہ کی توحید کے لیے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کائنات میں کبھی ایسا دیکھا نہیں گیا کہ اللہ کی توحید کے لیے ایک آدمی آگ میں ڈالا جائے.
اور اس وقت ابراہیم تنہا تھے، کوئی بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اکیلے ابراہیم علیہ السلام تنہا اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے اور اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے جلال کے لیے آگ میں گرنے کو تیار تھے. یہ وہ موقع تھا جس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اہتز عرش الرحمن، رحمان کا عرش ہل گیا خوشی میں کہ اللہ تیری توحید کے لیے اتنا بڑا کام انجام دیا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اس وقت اللہ کا عرش ہلا جب کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کیا ہوئی؟ وفات. سعد بن معاذ مشہور صحابی رسول، اور کئی اسباب اور وجوہ کی بنیاد پر ان سے اللہ کا عرش بھی محبت کرتا تھا. ان کی وفات کے غم میں اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا. اور اللہ رب العالمین کا عرش اس وقت ہلتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے دبر میں جمع کرتا ہے، یا کوئی مرد کسی مرد کے اوپر چڑھتا ہے، یا کوئی مرد کسی جانور کے اوپر چڑھتا ہے، تب اللہ رب العالمین کا عرش ہلتا ہے غضب میں، غصے میں. اور یہ بہت شدید بیماری ہے جو آج عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امور قیامت سے پہلے بیان فرمایا کہ یہ ہونے والے ہیں، اس میں سے ایک جو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے میری امت پر قوم لوط کا ڈر ہے، ہمارے قوم لوط کا ڈر ہے، ہمارے قوم لوط کا ڈر ہے، میری امت اس میں واقع ہوگی. اور اتنا عظیم گناہ یہ کہ اللہ کا عرش مل جاتا ہے. سوچو تو بزرگ اور دوستو، قابل اس لیے کہ آپ کے دل کی کسی کوشش کے اندر یہ خیال ہو کہ آپ اپنی بیوی کے دبر میں جائیں، یا آپ اپنے کسی بھائی کے، کسی دوست کے، کسی یار کے قریب جائیں، اللہ سے پناہ مانگیے. اللہ کا عرش لے جاتا ہے، اللہ کا عرش کیا ہو جاتا ہے؟ لے جاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کا عرش جن امور کی وجہ سے ہلتا ہے اس میں سے ایک ہے رات کی عبادت کرنے والوں کی عبادت سے خوشی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہتز العرش فی آخر اللیل، رات کے آخری حصے کے اندر اللہ رب العالمین کا عرش ہلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ساتویں آسمان پہ ہے، اللہ کے فرشتے دونوں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، رات اور دن کے فرشتے جمع ہیں. اس وقت اگر آدمی عبادت میں ہے، خوشی میں، اللہ کا عرش لے جاتا ہے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ آپ رات کے حصے میں غافل نہیں رہتے تھے. حکیم لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی وہ یہی نصیحت تھی کہ جب اللہ کی حاضری ہو تو غافل مت رہنا. اور اس کی سزا بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے دیدار سے میدان حشر میں روک دے گا. میدان حشر میں اللہ کا دیدار نہیں ملے گا ان کو. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی حاضری کے وقت میں غافل رہتے تھے. اللہ کی عظمت کو کب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی جلالت شان کتنی اعلیٰ ہے. وہ اپنے عرش سے ساتویں آسمان پہ آ رہا ہے اور آپ نہیں، میرے کو حاجت نہیں ہے اللہ سے ملنے کی. تو ٹھیک ہے، جب اللہ سے ملاقات کا وقت ہوگا اللہ رب العالمین پردہ لگا دے گا. ختم. آج ہم اس کو اپنا دیدار نہیں کرائیں گے. اور یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کا دیدار بڑی بڑی پریشانیوں اور مشکلات ہٹا دے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایمان جب اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے یفرحون، ایسے خوش ہو جائیں گے جیسے اللہ رب العالمین خود ہنستے ہوئے. یتجلی لهم ربهم ضاحکا، ان کا رب ان کو جب اپنا دیدار کرائے گا ہنستے ہوئے تو ان کی ساری میدان حشر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. کتنی تکالیف انہوں نے جھیلی ہوگی، برزخی زندگی کی پریشانیاں، میدان حشر کی پریشانیاں، ساری پریشانیوں کو بھول جائیں صرف اللہ کی ایک مسکراہٹ کو دیکھ کر. تو اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ رات کی نمازیں اور رات کا قیام اس آدمی کے لیے آسان ہے جس کو اللہ کی عظمت اور اس کی ملاقات کی تمنا ہے، اور جس کو اللہ کی عظمت معلوم ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں، یہ ٹھنڈا پانی، یہ بستر، یہ کوئی چیز اس کے اور اللہ کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی. وہ بھاگتا ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے. اللہ رب العالمین کا عرش ہلتا ہے. سوچو آپ جس عبادت سے اللہ کا عرش ہل جا رہا ہو خوشی میں، تو آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بستر میں پڑے رہیں. اور جن لوگوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے 21 قسم کے لوگ ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے پاس میں بہترین لباس تھا، بہترین گھر بستر تھا، خوبصورت بیوی تھی، اس کے پاس میں سبق تھا، پھر بھی انسان کو چھوڑ کر کے اللہ کی یاد کے لیے اٹھتا ہے. فَيَضْحَكُ لَهُ رَبُّهُ، اللہ رب العالمین اس کے خوشی سے ہنستا ہے. وَإِذَا ضَحِكَ الرَّبُّ عَلَى الْعَبْدِ، جب اللہ کسی پہ ہنس دے لا حساب
کتنا عظیم موقع ہے یہ، اور امت محمدیہ اسی وقت میں تباہ کے سو رہی نہیں سو رہی، اللہ تعالیٰ کھیل رہا ہے بزرگ اور دوستوں. یہ اسی لیے جتنے فجر کے نمازی ہیں ان کی قدر کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ان کی توہین نہ کرے ورنہ اللہ ان سے سزا دے، ان کو سزا دے گا، بدلا لے گا. کوئی فجر کے نمازی کو ذلیل نہ کرے ورنہ اللہ اس سے بدلا لے گا. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے جلال کے لیے فجر میں آتا ہے، اس کی ملاقات کی طاقت اس کے اندر ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین اس مقام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی قسم اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ پوری رات نہیں سوئیں گے صرف اس لیے کہ اللہ مجھے فجر پڑھنا ہے اور تہجد کی نماز پڑھنا ہے. بعد میں دیکھیں کہ سونا تو چلتا رہتا ہے نہیں چلتا، لیکن یہ عبادت کی گھڑی یا اوقات یہ لمحات آپ کو اللہ نے مختصر دی ہے، سب سے لے لیا آپ سے بھی لے لیگا. اس کی قدر کرو بزرگ اور دوستوں. تو اللہ رب العالمین کا عرش رات کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ ہل جاتا ہے اللہ کی بندوں کی عبادتوں کو دیکھ کر. ایسے ہی اللہ رب العالمین کا عرش ہلتا ہے اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی کسی بدعتی کی تعریف کی جائے. اللہ کے دین پہ گڑبڑ کرنا. اللہ کا دین کون سا دین ہے؟ اللہ کے دین کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں عرش سے لے کر کے اللہ کی زمین کے آخری چٹان تک اللہ کا یہ دین ہے. اذانیں آسمانوں میں بھی ہوتی ہے، نمازیں آسمانوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ اس کی آمین اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ربنا ولک الحمد اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح تشہد کے اندر کی دعائیں جس آدمی کے اللہ کے فرشتے سے مل جائے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. آسمانوں کا مؤذن حضرت میکائیل، آسمانوں کا امام حضرت جبریل علیہ السلام ہے. اللہ کا یہ نظام ساتوں آسمانوں کے اوپر سے لے کر کے ساتوں زمینوں کے نیچے تک ہے. تو اگر آپ کسی بدعتی کی آپ تعریف کر رہے ہیں، دین کے اندر نیا کام کرنا جو اللہ کا دین عرش سے فاصلہ ہے، اس دین میں بگاڑ کرنے والے کی اگر آپ نے تعریف کی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ چھلنی ہے تمہارے دین کو چھیل دے. یہاں تک کہ بعض حدیث میں ہے جب اللہ کے نبی نے مدینہ میں خلافت کی آپ نے آپ حکم جاری کر دیا کہ اگر کوئی مدینہ کے اندر کسی بدعتی کو پناہ دے گا فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. آپ نے فرمایا کہ بدعتی کا مال مت لو، اس کے مال کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. تو بعض صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ بدعتی کو قید کر دینا چاہیے. اگر صحیح سنت پہ عمل کیا جاتا تو کوئی ایک بدعتی کی مارکیٹ میں نظر نہیں آتا. مجھے صرف یہ ہے کہ ان کو لوگوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے قدر نہیں کی ہے. تو بدعتی کی اگر آپ نے تعریف کر دی اللہ رب العالمین کا عرش غصے میں ہل جاتا ہے. اور دیکھو آپ اللہ رب العالمین کا عرش ہلتا ہے کب؟ جبکہ طلاق دی جائے. بلا بچے ہماری عورتوں کو عادت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ عورتیں فاسقات ہیں. رأیت النساء الفواسق فی النار، میں نے فواسق عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے. کون سی عورتیں؟ جو بات بات میں اپنے شوہروں کو طلاق دیتی ہے، بات بات میں کہتی طلاق دے دو، چھوڑو مجھ کو، کام پھنس گئی آتے میں. ایسی عورتوں کی یہ کلمات اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں. عورتوں کو سمجھنا ضروری ہے جو عورتیں بلا کسی وجہ کے بلا کسی شرعی وجہ اور سبب کے اپنے شوہروں کو کہے طلاق دے دے، ان کا یہ کلمہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا. ان عورتوں کو پتہ نہیں ہے وہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. رشتہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. قیامت کے دن کے سوالوں میں سے کئی سوال ہے، ان میں سے ایک سوال ہے اللہ بندے کو بلا کے کہے گا الم نزوج کا، کیا میں نے تیرا نکاح نہیں کرایا تھا؟ آپ کتنے بھی مداروں پہ جا کے دھاگے مار لو، اللہ کی قسم جب تک اللہ نہیں چاہے گا تمہارا نکاح نہیں ہوگا. نکاح کون کراتا ہے؟ اللہ کراتا ہے. اور اللہ کے اس فعل کو توڑنے والی عورت کون رہتی ہے؟ شادی اللہ کرا رہا ہے اور اللہ نے چاہا کہ یہ نکاح ہو، لیکن عورت نہیں چاہتی ہے کہ یہ نکاح باقی رہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کا عرش جاتا ہے. تو عظیم کام اللہ نے کیا، اس کو یہ توڑنے پہ بیٹھی ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ عمل اللہ رب العالمین کے عرش کو ہلا دیتا ہے. اور اکثر عورتوں کی جانب سے طلاق ہوتی ہے. یہاں تک کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر عورتوں کو طلاق کا جو ہے حق دے دیا جاتا تو ہر 5 نماز کے اندر 5 طلاقیں ہوتی. 5 مرتبہ ایک عورت اپنے شوہر کو طلاق دیتی، اگلی نماز میں رجوع کر لیتی، پھر طلاق دیتی، پھر رجوع کرتی.
تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا، امت کے اندر سارے بن گئے گھوم رہے ہوتے. کیا گھوم رہے ہوتے؟ سارے مطلقہ مرد گھوم رہے ہوتے. مطلقہ عورتیں ہوتی لیکن عورتیں طلاق دیتی تو پھر مرد مطلق ہو جاتے، ہوتے نہیں ہوتے. تو یہ اللہ کے عرش کو ہلانے والے کام ہے. کون سے کام ہے؟ اللہ کے عرش کو ہلانے والے کام. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ رب العالمین کا عرش اس وقت بھی ہلتا ہے جبکہ آدمی کی نیت میں فرق آ جائے، ہے نا. اللہ کے نبی کہتے ہیں التوبۃ الصادقہ النیۃ الصادقہ معلقۃ بالعرش. اللہ کے عرش سے معلق ہوتی ہے نیت، اور جب اس نیت کے اندر تغیر آ جائے اللہ رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے. نیت سارے کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے. جو بھی آپ کر رہے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی رضا کے لیے. قیامت کے دن جب نیکی، کوئی بھی نیکی پیش کی جائے گی، اللہ کہے گا انظروا الی خفاء عملہ، اس عمل کے پیچھے جو خفاء ہے اس کو دیکھو، اس کی نیت کو دیکھو. اگر نیت کے اندر ذرہ فالٹ ملے گا اللہ رب العالمین ہوا منظورہ بنا کے اڑا دے. چاہتا کیا ہے؟ شہرت ترقی چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا. ہاں میری تمنا نہیں تھی، اس کو میری عظمت نہیں تھی. میرا چہرہ اس نے نہیں مانگا ہے، ختم، چھوڑ دو. نہ تو اس کی عمل کی ضرورت ہے، نہ اس کی شرک کی ضرورت ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، اس آدمی کی ضرورت نہیں ہے. تو نیتوں کا اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں 20 سال تک ہم کو یہی سکھایا جاتا تھا کہ تمہاری نیتوں کی اصلاح ہونا چاہیے. علم کا پہلا باب نیتوں کی اصلاح ہے. اسی لیے امام بخاری کو دیکھیں گے آپ، صحیح بخاری کے اندر پہلا باب کون سا ہے؟ پہلا باب کون سا ہے؟ باب النیت. کیوں امام بخاری سب سے پہلے نیت کو لے کے آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس آدمی کی زندگی میں نیت درست نہ ہو، اس آدمی کی عمل کر کے بھی برباد ہو جائے گی. سب سے پہلے حضرت مسیح کہتے ہیں 20 سال تک ہم کو صحابہ صرف نیت کی اصلاح سکھاتے تھے کہ تمہاری نیتیں درست ہونا چاہیے، اللہ کے لیے، اس کی توحید کے لیے ہونا چاہیے. صبح و شام ایک ہی چیز ہم کو سیکھنا چاہیے ابھی تو، کہ ہماری نیت غلط نہ ہو. اور نیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، یا اللہ کے دین کو بڑا بنا رہا ہے، یا اس کی توحید کو آگے رکھ رہا ہے. لا الہ الا اللہ چاہ رہا ہے. کیا چاہتا ہے اپنی زندگی کے اندر؟ مال چاہتا، منال چاہتا، عورت بیوی بچے چاہتا، کیا چاہتا ہے؟ تو اگر آپ کی نیت خراب ہے تو یہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ عمل غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس کے لیے کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کا عرش اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہلتا ہے. عرش اللہ کا کانپتا رہتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہتز العرش لعظمت اللہ ولعظمت الرحمن، رحمان کی عظمت کی وجہ سے. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے لوگو تم نے اللہ کی قدر نہیں کی. اتنا بڑا عرش بزرگوں اور دوستوں اللہ کی عظمت سے کانپ رہا ہے، لیکن ہمارے دل نہیں کانپ رہے. اتنا سا 3 فٹ کا 5 فٹ کا انسان نہیں کانپ رہا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی عظمت کو سمجھا نہیں ہے. اللہ عرش ایسی اتنی عظیم مخلوق، اللہ کے نبی کہتے ہیں اکبر الخلائق، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے، لیکن اللہ کی عظمت کی وجہ سے وہ کانپتا رہتا ہے. یہتز العرش، اللہ کی عظمت کی وجہ سے کانپتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس کی عظمت ایسے سکھا دے کہ ہمارا دل کانپ رہا ہو، ہمارا جسد کانپ رہا ہو اللہ کی توحید اور اس کی عظمت کے لیے. کانپیں گے نہیں کانپیں گے انشاءاللہ. یقین مانے آپ، جس آدمی کی زندگی میں اللہ کی عظمت نہ ہو وہ آدمی بیکار ہے، وہ اس کی زندگی جانور سے بدتر ہے. اللہ عرش کو ہل کر کے درس دے رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ رب العالمین کے امور کو دیکھ رہا ہوں، میں کام کروں تو بھی نہیں کام کروں. کیا حیثیت ہے ہماری اور آپ کی؟ بولو. یہ پیٹ میں فضلہ لیے پھرتے ہیں، کس بات کا کر رہا ہے؟ اللہ کی عظمت سب سے آگے، سب سے اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کا عرش کانپتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی کانپنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی ایسی عظمت، ایسی جلالت، ایسی عظمت ہمیں سکھا دے کہ اللہ کی عظمت سے ہم کانپ جائیں. یقین مانو آپ کبھی کوئی گناہ کرنے جاؤ، اللہ کی عظمت اور عرش کے ہلنے کو یاد کر کے کانپ جاؤ، یقین مانو اس دن انشاءاللہ وسیع جنت وہی ہو جائے. گناہوں سے اگر آپ کو اللہ کی عظمت بچا لے گئی، اس دن انشاءاللہ وسیع آپ اللہ کی عظمت کا حق ادا کر لے جائیں گے انشاءاللہ. اور دیکھو آپ اللہ کی عظمت کی یہ جو اللہ رب العالمین کا عرش ہے، جتنے جنت الفردوس کی وارثین ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یسمعون عقیق العرش وتسبیحہ واہتزازہ، اللہ کے عرش کے ہلنے کو سنیں گے. دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے
ابھی تو نہیں ایمان یقین آ رہا ہے نا. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا عرش اس کی عظمت کی وجہ سے کانپ رہا ہے. یہ منظر دیکھنا بہت فضل کی بات ہے دوست. تو اہل ایمان کو اللہ خاص طور پہ جنت الفردوس کے وارثین کو یہ منظر دکھائے گا. اور کتنا عجیب و غریب منظر ہوگا. آپ خود ہل جائیں گے کہ یار اتنی عظیم مخلوق اللہ کی عظمت سے کانپ رہی. اسی لیے جنت کے اندر جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا, اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یلتفتون اہل الجنت الی نعیم الجنہ, جنت کی نعمتوں کی جانب اہل جنت متوجہ تک نہیں. کہیں کہ اللہ اس نعمت میں کچھ مزہ ہی نہیں ہے. تیرے دیدار میں جو مزہ ہے, تیری رویت میں جو مزہ ہے, جنت کی کسی نعمت میں وہ مزہ نہیں. کیوں؟ اللہ کی عظمت, اس کی جلالت, اس کی شان, اس کی بزرگی. کتاب اللہ کے اندر 40 سے زائد آیات اللہ اپنے عرش کی اسی لیے نہیں بیان کر رہا ہے. اللہ کا عرش آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. اور دیکھیں اللہ رب العالمین کا عرش ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اللہ کے عرش کی طرح اللہ کی عظمت سے کانپنے کی توفیق عطا فرمائے. بنو اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس کا معاملہ یہ تھا, یہ بھی حدیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ کا عرش کانپا تھا. یہ وہ آدمی تھا جو لوگوں کی بیویوں کو پٹانے کا عادی تھا, لوگوں کی عورتوں پہ ڈورے ڈالتا تھا اور اس شدت کے ساتھ میں ڈالتا تھا کہ انہیں طلاق میں ابھار دیتا تھا. جمع کرتا 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 پھر اس کے بعد میں جب کام ہو جاتا تو چھوڑ دیتا. ایسے ہی اس نے کئی عورتوں کے ساتھ میں کیا, کئی عورتوں کو طلاقیں دلوا دی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن اس کو اللہ کی عظمت کا خیال آیا. رات میں اٹھ کر کے وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتا تھا, کہتا تھا یا ربی یا ربی یا ربی, مجھ سے غلطی ہو گئی, یا ربی اخطأت بذنب عظیم, اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ طریقہ نہ مجھے پسند ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کا عرش ہل گیا کہ کیا عظیم توبہ کر رہا ہے. یہاں تک کہ عرش کے نیچے اللہ کا اعلان ہر دن اللہ کے فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ گناہ کر رہا ہے, اگر اس نے 2 ثانیہ 3 ثانیہ پہلے بھی توبہ کر لی میں اس کو معاف کر دوں. اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو سن کر کے اللہ کی اتنی عظمت بیان کرتے ہیں اللہ کے فرشتے کہ پورے عرش کے نیچے صرف آواز گونجنے لگتی ہے کہ اے اللہ تو کتنا عظیم ہے, اے اللہ تو کتنا عظیم ہے. اللہ کے فرشتے اس کلام کو سن کر کے اللہ یتلجج کے کلمہ یعنی گونج ہو جاتی ہے, عرش کے نیچے گونج اٹھتی ہے تمام فرشتوں کہ اللہ تو کتنا عظیم ہے, اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں تک کہ اللہ کا عرش خوشی میں ہلنے لگتا ہے کہ یہ بندہ کتنا سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جو جس گناہ میں ہے بزرگوں اس کو میں دعوت دیتا ہوں اللہ کے لیے اپنے گناہ سے توبہ کرو تاکہ خوشی میں اللہ کا عرش آپ کی دے دے. چھوڑو اپنے گناہ, اللہ کی عظمت کے لیے آ گیا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے رہیں گے. یہ ان لوگوں کا مقام و مرتبہ ہوگا, ان لوگوں کا مقام و مرتبہ ہوگا. جیسے اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں دیکھوں گا باسط قائمۃ العرش, کہ عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں. لہذا تم میں سے کوئی مجھے موسیٰ کے اوپر فضیلت نہ دے, کوئی بھی مجھے موسیٰ پہ فضیلت نہ دے, کیونکہ میں جب اٹھوں گا اپنی قبر سے تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا جو کوہ طور پر جب اللہ نے تجلی فرمائی تھی تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے یہاں پہ وہ نہیں آئی جو بے ہوشی جو دیگر لوگوں کے اوپر آئی. اور یہ صاعقہ کی بات ہے, 3 صاعقے ہوں گے, تیسرے صاعقے کے بعد کی بات ہے نا, تیسرے صاعقے کے بعد کی بات ہے. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے رہیں گے, یہ تو سب کو معلوم. اسی طرح وہ ابراہیم علیہ السلام باسط قائم یقول نفسی نفسی یا ربی. بعض حدیث میں کہ حضرت ابراہیم اللہ کے عرش کے پائے کو تھام کے کہیں گے رب آج مجھے بچا لے, مجھے بچا لے, بس اللہ مجھے بچا لے. تو کتنا ابراہیم تو اللہ کا خلیل ہے, جب وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ مجھے بچا لے تو ہمیں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کے چھوڑ. اور دیکھو اسی طرح حضرت داؤد کے بارے میں اللہ نے کہا ہے نازل فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ.
حضرت داؤد کے لیے ہمارے پاس میں زلفا ہے، ایک مقرب مقام ہے، زلفا ہے. اور یہ کون سا زلفا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب قائم عرش کے پائے کے پاس میں آ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کہیں گے کہ اے رب دنیا میں تو نے مجھے جو آواز عطا فرمائی تھی مجھے عطا فرما حتی مجدت، تاکہ میں تیری بڑائی کروں. حضرت داؤد کا بھی ایک مقام مرتبہ ہے. اور اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ کتاب اللہ کی عظمت کیا ہے. اللہ کی جانب سے جو بھی کتاب اتر رہی ہے اس کا حاملین اگر اس کے حاملین اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک خاص مقام عطا فرمائے گا. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہے. اسی طرح الرحم معلقۃ، اللہ کے نبی کہتے ہیں رحم بھی، رشتہ بھی اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے رہے گا. اور 2 مرتبہ اس نے تھاما جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا. فعلق قائمہ عرش اللہ، اللہ کے عرش کے قائم کو پکڑ کے ٹھہر گیا. اللہ نے فرمایا ہٹ جا، اس نے کہا نہیں ہٹوں گا. اللہ نے فرمایا ہٹ جا، اس نے کہا نہیں ہٹوں گا. اللہ نے کچھ فرمایا کیا چاہیے مجھ کو؟ کہا اللہ جو مجھ کو جوڑے گا تو اس کو جوڑ دے، اور جو مجھ کو توڑے گا اللہ تو اس کو توڑ دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے یہ چیز عطا کرتا ہوں. چنانچہ جنت کے داخلے سے پہلے پل صراط کے اوپر اللہ رب العالمین سے ٹھہرا دے گا. کس کو؟ رشتے کو. رحم. قیامت کے دن میں اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے رہے گا. کون؟ رحم، رشتہ. اور جیسے ہی آدمی جنت میں گزرنا چاہے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ اپنے پیر سے مار کر کے بندے کو جہنم کی آگ میں گرا دے. جتنے رشتوں میں کمی کر رہے ہیں نا ابھی یہاں سب چل جاتا ہے، لیکن وہاں پہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. کہاں پہ رشتوں میں گڑبڑ کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق مار لے رہے ہیں رشتہ میں، اسی طرح حصے نہیں دے رہے ہیں. فرائض نہیں، اللہ کا فریضہ ہے. ان اللہ فرض فرائض فریضۃ من اللہ، میراث اللہ کا حق ہے. دیکھو نبی کریم نے بھی کچھ نہیں کیا. اسی لیے جو آدمی رشتہ دار کو اس کا حصہ نہیں دے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کی میراث کی تقسیم میں وہ اللہ اس کو حصہ نہیں دے گا. اولئک هم الوارثون، جنت کے اندر وارث بنائے جائیں گے. جنت کے اندر شادیاں بھی ہوں گی. جنت میں جانے کے بعد جن کی دنیا میں شادیاں میں بہت ساری جوانی میں انتقال ہوئے بہت ساروں میں تو وہ سب کو جنا ہم شادی کرائیں گے. اللہ کہہ رہا ہوں ہم شادی کرائیں گے. جنت میں شادیوں کا ایک الگ دور ہوگا. جنت کے اندر میراث تقسیم ہوگی. کافرین جو جہنم میں چلے جائیں گے ان کا حصہ جنت میں ہوگا. اب وہ وراثت تقسیم ہوگی جن کے درمیان اہل جنت کے درمیان. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 لوگ محروم کر دیے جائیں گے. ایک تو وہ آدمی جو اللہ کا دیا وہ فریضہ میراث کے حصے کے اندر کہیں میرے کو نہیں چاہیے. اللہ نے حصہ دیا میراث کے اندر وہ کہہ رہا میرے کو نہیں چاہیے. بھائیو تم رکھو، یہ اتنا بے نیاز ہو گیا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کہہ رہا میرے کو نہیں ہونا. دوسرا اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ آدمی جو اپنے بھائی کو حصہ نہ دے کہ نہیں تجھے حصہ نہیں ملنے والا ہے. تو محروم کرنے والا اور زبردستی محروم ہونے والا دونوں کو جنت کی میراث سے حصہ نہیں دیا جائے گا. تو بزرگ اور دوستوں رشتہ داری میں کمی مت کر. رشتہ داری میں اگر گڑبڑ رہی تو پھر رشتہ وہاں پہ ٹھہر کے بھی چھوڑے گا نہیں. بہت خطرناک کام ہے. اسی طرح اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے رہے گا. کون؟ یہ اللہ کے عرش سے جو معلق چیزیں، اللہ کے عرش میں جو چیزیں لٹکی ہوئی ہیں اس میں ہے قنادیل، قندیلیں. اور ان قندیلوں میں اللہ نے شہداء کی روحیں رکھی ہوئی سبز پرندوں کی شکل، اور کچھ اور قندیلیں جس کے اندر الحمدللہ اہل ایمان کی روحیں ہیں سبز پرندے کے قالب کے اندر. اور دونوں کے جانے آنے کا اللہ نے جو مقام طے کیا ہوا ہے وہ الگ الگ ہے. سبز پرندے جو ہے وہ جنت کے اندر جا کر کے چل کے آتے ہیں، اور جو سفید پرندے کے قالب میں عام مومنوں کی روحیں عرش کے نیچے معلق قندیلوں کے اندر رہتی ہیں وہ سب کے سب جنت کے پاس میں ایک درخت ہے وہاں تک جا کر کے واپس آ جاتی ہے. جنت کی نہر ہے وہاں تک جا کر کے یہ واپس آ جاتی ہے. تو اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں کچھ قندیلوں کے اندر اللہ کی جو شہید اللہ رب العالمین کے جو شہید بنتے ہیں ان کی روحیں رہتی ہیں، اور عام مومنوں کی روحیں بھی عرش کے نیچے معلق قندیلوں کے اندر رہتی ہیں، اور یہ برزخی زندگی کے اندر ہے. اسی طرح جو آدمی اللہ کے محرمات کو پامال کرتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ لکل ملک حما وان حما اللہ محارمہ، اللہ کے محارم ہے اور ہر بادشاہ کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کے بعد اس کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے. یا ہر بادشاہ جو کچھ حدیں مقرر کرتا ہے اور اس حدوں کو پار کرنے سے وہ روکتا ہے. بالکل ایسے اللہ رب العالمین کی حدیں ہیں، اللہ نے ان کو پار کرنے سے منع فرمایا ہے.
تو اللہ کی حدوں کو جب بھی پار کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے عرش سے کچھ مہر معلق ہے کہ یہ حرامی آدمی ہے. کیا ہے یہ؟ حرامی آدمی. دنیا کے اندر حرامی آدمی ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں طابق المحرمات ہے، یہ حرام کاری والے کے اوپر لگائی جاتی ہے. کہاں پہ؟ یہ عرش کے اوپر لٹکی ہوئی ہے. جیسے ہی حرام کاری کیا ختم، پھٹ بول کے لگا دی. اور یہ نشانیاں رہے گی قیامت کے دن کی. یہ حرام خور آدمی ہے. کیا ہے یہ؟ حرام خور ہے. اس کو جہنم میں ڈالو. اگر سچی توبہ نہیں کیا تو پھر یہ حرام خوری کی مہر ختم نہیں ہوگی. بہت ساروں میں مہریں جنت میں جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی. جیسے جہنمیین کا کلمہ، اتقاء اللہ کا کلمہ یا حرامی کا کلمہ، یہ سب کلمات کیا ہے؟ مہرے جہنمیوں کے اوپر. یہ مہریں کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہے. اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھٹے ہوئے کپڑے کو لے جا کے عرش کے نیچے لٹکایا ہوا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا مقام مرتبہ ہے. ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلے. فمزق ثوبہ بشوکۃ، اللہ کے نبی کا کپڑا کسی کانٹے میں پھنس کر کے پھٹ گیا. اسی کپڑے کو، پھٹے ہوئے کپڑے کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے گئے اور عرش کے نیچے رکھا. کیا بتانے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں پھٹنے والے کپڑے بھی اللہ کی نگاہ میں اتنا عظیم مقام رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی کہتے تھے البس جدیدا وعش حمیدا ومشہدا وفی روایت، اور وہ کلمات مجھے یاد نہیں آ رہے کہ تم نیا کپڑا پہنو، اس کو پھاڑو اس کو پھاڑو، اتنا پہنو اللہ کے راستے میں کہ اس کو پھاڑو، اور شہادت کی موت مرو اور قابل تعریف بن کر کے زندہ رہو. یہ دعا ہے. اگر کسی کو نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھے آپ نے تو لوگ زبردست دکھ رہے ہیں، یہ بولتے ہیں. لیکن یہ نہیں بولے گی البس جدیدا وعش حمیدا ومشہدا، یہ سب نہیں بولے گی کیونکہ دعائیں یاد ہی نہیں. کیا بولے گی؟ یہ سنت رسول کا طریقہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھٹے ہوئے کپڑے کو بھی کہاں پہ لٹکایا گیا؟ اللہ کے عرش کے نیچے. اور کچھ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عرش کے نیچے سے خزانے کے طور پہ عطا فرمائے. عرش کے نیچے خزانے ہیں الحمدللہ. اور یہ خزانے جس کے پاس میں رہیں گے وہ جنت کے امیر ترین لوگ رہیں گے. جنت کے اندر بھی امیر غریب ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو قیامت کے فقیر لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو قیامت کے غنی امیر لوگ ہیں. مفلس یوم القیامہ، قیامت کے دن المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ قد شتم هذا وقلم هذا وسفك دم هذا ویاتی هذا ویاتی هذا. میری امت کا مفلس ہے وہ آدمی جو کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے. کچھ مفلس بھی ہیں اور کچھ قیامت کے دن کے غنی اور مالدار لوگ بھی ہیں. تو آپ نے فقیروں کا ذکر تو سنا ہوگا، آج میں آپ کو قیامت کے غنی لوگوں کا بھی ذکر سناتا ہوں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے عرش کے نیچے کے خزانے عطا فرمائے. عرش کے نیچے کے خزانے کون کون سے ہیں؟ الحمدللہ دنیا کے اندر بھی مالدار رہیں گے، آخرت میں بھی مالدار رہیں گے. سب سے پہلے جس کو سورۃ الفاتحہ یاد ہے، سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کنز من کنوز تحت العرش، عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے سورۃ البقرہ کنز من کنوز العرش، عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے. اور سورۃ البقرہ تو اتنی عظیم سورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کے بطلا کو اللہ یہ خزانہ عطا نہیں فرمائے گا. جو بیٹھے رہتے ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں. اور اللہ کی کتاب کی عظمت ان کو نہیں معلوم، ان کے سینے میں سورۃ البقرہ نہیں رہے گا. اور آپ نے فرمایا جس بندے کے سینے کے اندر میری امت کا آدمی اور سورۃ البقرہ کی کوئی آیت نہ ہو، ایسا آدمی قبرستان ہے، اس کا دل کیا ہے؟ قبرستان ہے اس کا دل. وہ مردہ ہے، اس کی روح مردہ ہے. اور آپ کو بتاؤں عجیب بات، قیامت کے دن کے جو جھگڑے ہوں گے عرش کے نیچے کیا ہوں گے؟ جھگڑے ہوں گے. دو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے دونوں جھگڑوں سے بچنے کے لیے. ایک سجدے کے اندر ہے، ہر فرض نماز میں پڑھنا ہے اللہم لا تخزنی یوم القیامۃ ولا تخزنی یوم البعث. اے اللہ تو قیامت کے دن، اس جھگڑے والے دن جب کہ شدید جھگڑا ہوگا، میری ذلت سے بچانا، میرے کو ذلت سے بچانا. تو وہ جو جھگڑا ہوگا اس کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں جو پہلا ترین جھگڑا ہوگا وہ روح اور جسد کے اندر ہوگا. اس کے اندر روح اور جسد کے اندر. تو یہ جو جھگڑا روح اور جسد کے درمیان ہوگا، اس جھگڑے کے اندر
جن لوگوں نے اپنی روحوں کو مردہ کر دیا ہے، روح دبا کے جھگڑا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک فرشتہ اللہ بھیجے گا جو ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرائے گا، کہے گا آج سزا تم دونوں کو ایک ساتھ میں ملے گی۔ بالکل ویسے ہی پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے مثال بیان فرمائی، جیسے ایک ایسا آدمی تھا جو اندھا تھا، دوسرا آدمی بصیر تھا، لیکن جو بصیر آدمی تھا اس کے پیر نہیں تھے، وہ چل نہیں سکتا تھا، اور دوسرا جو اندھا تھا وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دونوں ایک باغ کے اندر گئے تو جو بصیر آدمی تھا اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ میں پھل دیکھ رہا ہوں، تو اندھے نے کہا میں تمہیں اپنے کاندھے پہ بیٹھاتا ہوں، میں لے کے چلتا ہوں، تم میری رہنمائی کرو اور ہم دونوں پھل کھائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دونوں نے پھل کھائے، کیا کیے؟ دونوں نے پھل کھائے، لہذا دونوں کو سزا برابر ملے گی، روح کو بھی ملے گی، جسد کو بھی ملے گی۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی آدمی روح کو دیکھ نہیں سکا، لیکن قیامت کے دن دیکھیں گے آپ ساری دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی جو روح کو کیا کر سکے، بیان کر سکے، روح کی ماہیت، اس کی کیفیت، اس کی حقیقت کو بتا سکے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ اس کو بھی دکھائے گا، جھگڑے ہوں گے، زبردست جھگڑا۔ تو جس آدمی کے قلب کے اندر، جس کی روح کے اندر سورۃ البقرہ کی کوئی آیت نہ ہو، وہ آدمی کون ہے؟ اس کی روح مردہ ہے، وہ دبا کے جھگڑے گی قیامت کے دن جسد سے۔ تو یہ جھگڑا زبردست جھگڑا ہونے والا ہے۔ سورۃ بقرہ یاد ہے نہیں یاد ہے؟ یاد کرو دوست۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کے بقرہ ہو گئی، ایک دم سست اور کاہل ہو گئی، ان کو سورۃ بقرہ یاد نہیں ہو۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا میری امت کے جانوروں کے اوپر یہ سورت، اس سورت کے اوپر وہ غالب نہیں آ سکتے ہیں، اس سورت کے اوپر وہ غالب نہیں آ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سورۃ البقرہ کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جو عرش کے نیچے سے جو خزانہ عطا فرمایا ہے وہ سورۃ الکوثر، سورۃ الکوثر میں سب کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی پر جب یہ سورت اتری تھی، اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، ام سلمہ کو اور ایک صحابی رسول کو آپ نے دعوت کرائی خوشی میں۔ اتنی عظیم سورت ہے سورۃ الکوثر، تو سورۃ الکوثر یاد ہونا چاہیے سب۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور یہ اتنی عظیم سورت ہے جو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ان شانئک هو الابتر، یہ سورت آپ کو بتا دوں میں کہ جب بھی کوئی نعمت آپ کو ملے فوراً اس کے شکرانے میں نماز پڑھو، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وما هذه النحیرہ، یہ نحیرہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا اللہ کے نبی یہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھو اور سینے پہ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھو، یہ صلاۃ الملائکہ ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی شکر گزاری ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اور دوسرا معنی فصلی لربک وانحر، کہ تم نماز پڑھو اور قربانی کرو، نماز اور قربانی اور سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، یہ تینوں ایسے عمل ہے جو اللہ کی شکر گزاری ہے، الحمدللہ۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ سورۃ الکوثر یہ جنت کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ سورۃ آل عمران عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ مقالید السماوات والارض، آسمان عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ مقالید السماوات والارض یاد ہے کہ یاد ہے؟ لہو مقالید السماوات والارض، یاد ہونا چاہیے، بات بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جس آدمی کے پاس میں پایا جائے گا بہت مالدار رہے گا۔ اسی طرح وہ آدمی جس نے یہ کہا یا عظیم یا واسع المغفرہ یا کریم یا ربنا یا اللہ لا تشوی خلقی بالنار، کہ اے کریم، اے عظیم، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو میرے جسد کو جہنم کی آگ میں مت جلانا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کلمات اللہ نے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے عطا فرمائے۔ یاد ہے کتنوں کو یاد ہے؟ نہیں یاد، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح قیامت کے دن اس آدمی کو بھی جنت عرش کے نیچے کا خزانہ دیا جائے گا، من عفا اخیہ، جس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ اخ یہاں پہ عام ہے، اخو المومن بھی ہے اور اخو الشقیق بھی ہے، دونوں بھائی ہیں۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کو بھی معاف کرو اور الحمدللہ اپنے رشتہ دار کو بھی معاف کرو، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن جب عرش کے نیچے کے خزانوں کی تقسیم ہوگی آپ کو بھی یہ خزانہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اسی طرح عرش کے نیچے کے خزانے اس شخص کو بھی دیے جائیں گے جو
حاجی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں عرش کے نیچے سے جب یہ خزانہ نکالا جاتا ہے، ہر سال خزانہ نکالا جاتا ہے، اور جب اس خزانے میں سے اس خزانے کو کھولا جاتا ہے تو اس میں نکلتا ہے رزق فلان العمرہ، رزق فلان الحج، ورزق فلان الشہادۃ فی ہذہ السنہ، اس سال فلاں کو حج عطا کیا جائے گا، اس سال فلاں کو عمرہ عطا کیا جائے گا، اس سال فلاں کو شہادت عطا کی جائے گی، جس کے پاس میں یہ تینوں عمل ہے قیامت کے دن عرش کے نیچے کے خزانے ان کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح وہ آدمی من اعتق رقبۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جس نے گردنیں آزاد کریں۔ ابھی حیدرآباد کے اندر الحمدللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے مسلمان قیدیوں کو آزاد کرانے والے لوگ ہیں، اور صرف 500 روپے میں بھی قید آزاد کراتے ہیں عید سے پہلے۔ اگر کوئی میرے پاس میں آئے، میرے پاس اس سے پہلے لوگ آئے ہیں اور میں نے بھی پیسہ دیا ہے، ہماری مسجد کے لوگوں کو بھی دلوایا ہے، الحمدللہ ان لوگوں کو آزاد کیا گیا، اس کی پوری ویڈیوگرافی بھی ہے۔ اسی لیے میری تمنا ہے لوگوں اور دوستوں کہ جب یہ عمل ہو آپ کا بھی اس میں پیسہ لگنا چاہیے، کیونکہ کچھ ایسے مسلمان جن کو بنا کسی کیس کے کسی موقع پر دنگے میں یا اور احتجاج کے موقع پر اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ایسے مسلمانوں کو چھوڑانا بھی گردنوں کو آزاد کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ گردن آزاد کی تو آپ کے لیے بھی عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اسی طرح جس نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا کی اس کو بھی عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ دیا جائے گا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ ساری چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جنت کے امیر ترین لوگ رہیں۔ ایسے لوگ رہیں جنت کے امیر ترین لوگ رہیں۔ اچھا، عرش کے نیچے بہت کچھ ہوتا ہے، عرش کے نیچے بہت کچھ ہے اور بہت کچھ جاری ہے۔ عرش کے نیچے قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ بلائے گا، سب سے پہلے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ رب العالمین عام اعلان کرے گا، کہے گا ایتو باصحاب نبینا محمد، ہمارے محمد کے ساتھیوں کو بلاؤ۔ اور یقین مانو یہ روایت جس دن آپ سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ صحابہ کی منع چلے ہٹے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ رب العالمین میرے صحابہ کو بلائے گا، ثم یقول لابی بکر، پھر ابو بکر سے کہے گا کہ میزان کے پاس میں ٹھہر جا، عمر سے کہے گا کہ پلسرات کے پاس میں ٹھہر جا، وانظر الی من یعمل مثل عملک، اور جو تمہاری طرح عمل کرتا تھا اس کو دیکھ لے۔ کیا کر؟ جو تمہاری طرح عمل کرنے والا تھا، جو تمہارے منہج پہ تھا اس کو دیکھو، اور جو تمہارے منہج پہ نہیں تھا اس کو بندر بنا کر کے جہنم کی آگ میں پھینکو، اس کو بندر بنا کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت ہے، آمین۔ تو عرش کے نیچے اسی طرح اللہ کے نبی کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے گا۔ قرآن کریم میں ایک آیت اللہ نے اتاری ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، امیر معاویہ کے بارے میں قیامت کے دن امیر معاویہ کو اللہ ذلیل نہیں کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کہتے ہیں امیر معاویہ کو اللہ بلائے گا اور اس کے بعد میں کہے گا کہ کون ہے جو تمہارے خلاف، کون ہے جو تمہاری توہین کرتا تھا۔ ایسے ہی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں علی کے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک تو وہ جو اس کی شان میں غلو کرے گا، دوسرے وہ لوگ جو اس کی شان میں تقصیر کریں گے۔ تو جن صحابہ کو پہلے بلایا جائے گا اسی میں حضرت عثمان غنی کو بھی بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب عثمان آئیں گے ان کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ رہے گا، میرے ہاتھ کے اوپر ابو بکر کا ہاتھ رہے گا، ابو بکر کے ہاتھ کے اوپر عمر کا ہاتھ رہے گا، اور عمر کے ہاتھ کے اوپر میں اللہ کے فرشتوں کا ہاتھ رہے گا، اور پھر اللہ رب العالمین حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے گا۔ اور قیامت کے دن قاتل کو بھی عرش کے نیچے لایا جائے گا۔ قاتل آنے کے بعد میں سب سے پہلے یہ نہیں کہے گا اللہ میرے خون کا بدلہ ہے۔ قاتل یا شہید بھی آ کر کے کیا کہے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے پہلے آ کر وہ کہے گا یا رب صل هذا لما حال بینی و بین صلاتی، اے اللہ اس سے پوچھ کہ یہ میرے اور میری نماز کے درمیان کیوں آئے ہوا؟ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبیوں کو قبر میں جانے کے بعد میں اگر اللہ نے کسی عمل کی اجازت عطا فرمائی وہ نماز ہے۔ قبر میں جانے کے بعد میں مردہ اگر کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ سے کہتا ہے یا ربی ذلی بسجدۃ واحدہ، اے اللہ ایک سجدے کی اجازت عطا فرما دے۔ جس کی جان سب سے زیادہ
اے اللہ اس سے پوچھ یہ میرے اور میری نماز کے درمیان کیوں قائم ہوا تھا. یہ مقام ہے اللہ کی نگاہ میں نماز. وہاں جانے کے بعد میں آدمی کو احساس ہوگا, یہاں سے گزرنے کے بعد میں احساس ہوگا ایک ایک سجدہ یاد آئے گا. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے ایک ایک سجدے کو, ایک ایک رکعت کو, ایک ایک چیز کو یاد دلا دلا کر کے اللہ کے فرشتے کہیں گے. یہاں تک کہ بعض حدیث میں ہے وہ آدمی جس نے بھول کر کے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی, اللہ کے فرشتے اس کو ماریں گے, کہیں گے تو بغیر وضو کے اللہ کی بارگاہ میں آنے کی ہمت کیسے کرتا تھا. تجھے احساس نہیں تھا تو کتنی عظیم بارگاہ کی ذات میں جا رہا ہے, کتنی عظیم ذات کی بارگاہ میں جا رہا ہے, تجھے احساس نہیں تھا. تو کیسے اتنا بھلا ہو گیا کہ تجھے اللہ کی عظمت کا خیال نہیں تھا. تو کس سے ملاقات اور مناجات کے لیے جا رہا تھا, بھول کیسے گیا کہ اس کے وضو پر بھی سوال ہے اور اس کے سجدوں پہ بھی تمہیں قیامت کے دن مرنے کے بعد بھی اس کا ایک ایک سجدہ یاد آئے گا. تو عرش کے نیچے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. عرش کے نیچے اللہ رب العالمین نے علیین بھی بنایا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے عرش کے نیچے جو اپنی عظیم ترین مخلوقات بنائی ہے اس میں سے اللہ نے سور بھی رکھا ہے. اور سور کا ایک مستقل باب ہے, انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین نے سور کو کتنا بڑا بنایا ہے, کس چیز سے بنایا ہے, ساری ڈیٹیل ہے. عقیدے کی چیزیں پڑھیں گے تو اتنا ایمان اور اتنا آپ کا جو ہے علم بڑھتا چلا جائے گا. اور انشاءاللہ العزیز اللہ بصیر اللہ کی عبادت کریں گے. پھر آپ سوئیں گے بھی تو اللہ کے فرشتے دعا دیں گے, آپ مریں گے بھی تو ملک الموت اندر داخل ہوتے ہوئے ڈر محسوس کریں گے, آپ کے حجرے سے نکلنے والا نور اس کو ڈرا دے گا. آپ اس درجے تک آئیے. تو اسی طرح اللہ کے عرش کے نیچے بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھو ایک طویل باب ہے. اللہ کے عرش کے نیچے کون کون سی چیزیں ہیں, قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے کن کن لوگوں کو ٹھکانہ دیا جائے گا. حدیث کے اندر 81 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. آپ کو کتنا معلوم, 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے. ایک ہی روایت صحیح مسلم کی پڑھ لی, اس کے بعد میں پڑھنے کا نام نہیں لے رہا. کہاں سے علم آئے گا دوستو, صحیح ہے غلط ہے. قیامت کیوں, اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت سے پہلے لوگ ایسے لوگ آئیں گے جاہلون بامر اللہ, آخرت کے معاملات سے جاہل ہوں گے, کچھ نہیں معلوم, جاہل, اللہ کی نگاہ میں جاہل. آخرت کے معاملات میں اگر آپ کو کچھ بھی علم نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نگاہ میں آپ جاہل ہیں. عالموں کی 3 قسمیں ہیں, عالم بامر اللہ و عالم عند اللہ. اللہ کے امور سے عالم اور اللہ کے پاس میں عالم. اللہ کے پاس میں عالم ہونا, دنیا اگر آپ کو عالم ماننا ہمارے معافی عالم سے, لیکن اللہ کی نگاہ میں عالم ہونا آپ کو معلوم کتاب, اور اللہ کس کو عالم مانتا, جو کتاب و سنت کو اچھی طرح جانتا ہو, اس کے امور اور اس کی حکمتوں کو جانتا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یقین مانیں آپ, اگر آپ کو یہ علم آئے گا انشاءاللہ وسیع, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ یہ جو سلسلہ جاری ہوا ہے سب سے پہلے اللہ کے متعلقات کے بعد میں باب میں, پھر اس کے بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو چیزیں ہیں تاکہ کلمہ تو مکمل سمجھ سکو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سب سے پہلے اللہ کے بارے میں جاننا ہے, بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے. تو دونوں چیزوں کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, کلمے کے تقاضے, کلمے کی شرطیں, کلمے کی پہلی شرط علم ہے. جس آدمی کی زندگی میں علم نہ ہو, اذا فات شرط فات المشروط, جب شرط نہ پائی جائے مشروط بھی نہیں پایا جاتا. آپ کیسے دعویٰ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں؟ اس کی شرطیں 8 سے 10 شرطیں حدیث میں ذکر کی گئی. یہ شرطیں پوری تو کرو. کلمے کے نواقص بھی ہیں, کلمے کے شروط بھی ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے کو اچھی طرح سمجھو بزرگ اور دوستو. تو انشاءاللہ العزیز اپنی یہ کوشش جاری ہوئی ہے. اب اس کلمے کو سمجھانے کے لیے محمد رسول اللہ نے عقیدے کے 13 سال لگا دیے اپنی زندگی کے. ہم نے اور آپ نے کتنے سال لگائے کہ لوگ اکتا جاتے ہیں, نہیں عقیدے کے بہت بیانات ہو گئے. اب نہیں, اللہ کے نبی 13 سال بیان کرتے کرتے نہیں تھکے اور ہماری اور آپ کی کمر ٹوٹ جا رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم منہج نبوی پہ نہیں نا. منہج نبوی پہ اگر ہوتے تو سب سے زیادہ عقیدے کو ویلیو دیتے. یہ سارا بگاڑ کیوں ہے؟ کیوں لوگوں کی نے اللہ کی عظمت کو بھلا کر کے لوگوں کو, کسی کو بندوں کی بندگیوں میں لوگ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کوئی کیوں کسی پیر کے, ولی کے, فقیر کے مدار کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ تو وہی عالم ہوگا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ بندوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے. وقت کون تھے؟ کون تھے؟ یہ اللہ کے صالح بزرگ بندے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کون تھے, لات, عزا, منات, حبل, یہ کون تھے؟ نیک سارے لوگ تھے. وہ کہتے تھے ہم تمہارے
اللہ تک پہنچنے کے سلسلے میں انہوں نے جو غلط وسیلہ اختیار کر لیا، بندوں کی بندگی میں پڑ گئے، وہی تو شرک ہو گیا نا۔ سارے غلط وسیلوں سے نکالنے کے لیے انبیاء آئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کی طرف تو آؤ، یہ مسائل چھوڑو بزرگوں اور دوستو۔ اللہ ہم کو اس توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے عقیدے کو سمجھو، اللہ کی ذات کو سمجھو اور اس کے امور کو سمجھو، تاکہ آپ کائنات میں آنے کا مقصد کو حل کرو۔ تبھی تو ربی اللہ آپ کی زبان سے نکلے گا، ورنہ کیسے نکلے گا، ہے نا؟ اب وہ حدیث میں آپ کو پھر بتا دوں ایک مرتبہ، پوری حدیث مسند احمد کی ہے کہ جب اللہ کے فرشتے بندے سے پوچھیں گے من ربک ومن نبیک وما دینک، تو جو بندہ جواب نہیں دے پائے گا اس سے اللہ کے فرشتے کہیں گے لا تلیتا، نہ تو تو نے پڑھا، ولا دریتا اور نہ سمجھا، ولا تیقنتا، نہ تو تو نے یقین کا درجہ حاصل کیا۔ یہ یقین کا درجہ کیا ہے؟ العلم هو اليقین کلہ، الایمان هو اليقین کلہ، ایمان اور علم دونوں یقین ہے۔ یہ درجہ جب تک نہیں ملے گا برزخی زندگی کے جوابات ادا نہیں ہوں گے۔ یہاں رٹتے ہو نہیں ہوگا، صحیح ہے غلط ہے؟ تو فرشتے کہیں گے لا تلیتا ولا دریتا ولا تیقنتا، تم نے یقین کا درجہ ہی نہیں پایا۔ تو اس درجے یہ بہت ساروں کو کلمہ بھی نہیں معلوم، تیقنتا کا کلمہ بھی نہیں معلوم۔ کیوں؟ کیونکہ ایک روایت کو ایک سند سے دیکھ رہے باقی چھوڑ دے رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب ایک روایت 70 طریق سے نہ جان لو تب تک کہ اس مسئلے میں یہ نہ سمجھو کہ میں علامہ بن گیا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حدیثیں پڑھو، حدیثیں سمجھو، کتاب و سنت کو عقیدہ سمجھو، تاکہ تمہارے ایمان کا لیول تو بڑھے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے اوپر توحید کی نعمت کو مکمل فرمائے۔ آمین۔ ہاں بھائی نے کچھ بھیجا ہے، چیک کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ خواتین کے لیے یاد